بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1، ملفوظ نمبر 103، کرامت کی حقیقت۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ لکھا ہے عارفین نے کہ کرامت کا درجہ اس ذکر لسانی سے بھی جو کہ بلا حضور قلب ہو کم ہے، اور پھر اس سے بھی کم درجہ ہے تصرف کا۔ حضرت اصل چیز تو تشرف ہے، یعنی اطاعت سے مشرف ہونا۔ تصرف میں کیا رکھا ہے؟ اس زمانے میں تو لوگوں نے غلط کر رکھا ہے، تصرف کو بھی کرامت سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا ہی بیکار وقت کو کھونا ہے۔ آدمی کو ضروری کاموں میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا اتباع ہونا چاہیے۔ وہ اب منحصر ہے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس کو حق تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی نعمت ہے۔ آج کل تصرف کو علامت قرار دیتے ہیں ولایت اور قبولیت کی۔ صحیح راستہ تو یہ ہے کہ قدم بقدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنا نصیب ہو جائے۔ یہی بڑی دولت ہے اور اسی میں سب کچھ ہے۔ اس کے سامنے اور چیزوں کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور چیزوں میں رکھا کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصرف نہ فرماتے تھے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ کبھی ایک شخص کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، کبھی بدن پر ہاتھ پھیر دیا۔ بس ایسے واقعات گاہ یعنی کبھی کبھی ثابت ہیں جو کسی عارض کی وجہ سے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب معمول نہ تھا، سو اول تو اس کا تصرف ہونا ثابت نہیں۔ اسی لیے محدثین ان واقعات کو معجزات میں لاتے ہیں۔ دوسرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے۔ اگر تصرف ہی ہو تو اذن سے ہوتا تھا، اوروں کو یہ بات نصیب نہیں۔ اور ہر حال میں خواہ وہ تصرف ہو جس میں قصد تاثیر ہوتا ہے، یا معجزہ ہو جس میں قصد کو دخل نہیں، لیکن یہ امر دونوں میں مشترک ہیں کہ اس طرف پوری توجہ نہیں ہوتی، جیسے کہ عام اہل تصرف کے لوازم عادیہ سے ہے کہ اس وقت دوسرے خطرات کو اہتمام سے دفع کرتے ہیں۔ ملفوظ نمبر 104، فقہی مسئلے میں لوگوں کی دلیری۔ فرمایا کہ آج کل مسائل فقہی میں لوگ بہت دلیر ہیں۔ سب سے زیادہ مجھ کو فقہی میں بولتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ مسائل کا بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس میں ہرگز ہر شخص کو دخل نہ دینا چاہیے۔ ملفوظ نمبر 105، عاشق ہمیشہ نامراد ہی رہتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ عاشق ہمیشہ نامراد ہی رہتا ہے، کیونکہ جس مقام قرب تک پہنچتا ہے آگے کا طالب ہوتا ہے جو اس وقت حاصل نہیں۔ وہاں قضا یعنی اور اسی طرح غرض حضرت عاشق جنت سے ادھر یعنی جنت سے پہلے نامراد ہی رہتا ہے، مگر وہ نامرادی ہی اس کی مراد ہے۔ گر مرادت را مذاق شکر است، بے مرادی نے مراد دل برست۔ گرچہ تیری خواہش کیسی ہی شیریں اور عمدہ ہے، مگر کیا ہر وقت اپنے کو بے مراد سمجھ کر آگے ترقی کا طالب رہنا یہ بے مرادی محبوب کی خواہش نہیں ہے؟ اور بعض کو تو یہاں تک غلو ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ حکم لگا دیا کہ جنت میں بھی یہی نامرادی اور بے چینی ہوگی، مگر یہ محض غلط ہے۔ وہاں بالکل سکون ہوگا۔ اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ تجلیات لامتناہی ہیں، وراء الورا ثم وراء الورا، تو ہر تجلی پر اس کی طلب بڑھتی رہے گی، اور چونکہ وہ لامتناہی ہے تو اس کے آگے کے انتظار میں بے چینی ہوگی، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ جتنی طلب ہوگی چونکہ وہاں اس کی استعداد بھی ہوگی، اس لیے وہ اول ہی بار عطا فرما دی جائے گی، اور اس سے جو آگے عطا ہوگی وہ بلا طلب عطا ہوگی، اس لیے اس کا انتظار ہی نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ یہاں طلب زیادہ ہے، استعداد کم، اس لیے عطا میں دیر ہوتی ہے۔ وہاں استعداد سے زیادہ طلب ہی نہ ہوگی، اس لیے نہ انتظار ہوگا نہ بے چینی، غرض جنت میں بے چینی نہ ہوگی۔ ملفوظ نمبر 106، امور تکوینیہ مجذوبین کے سپرد کرنے کی حکمت۔ ایک اہل علم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تکوینی کارخانہ مجذوبین سے متعلق کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے تشریع کے مکلف نہیں ہوتے، اور ان کی بعض خدمتیں شرع پر منطبق نہیں ہوتی۔ مثلا اگر مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہو
تو مسلمانوں کا غلبہ مقصود تشریعی ہے، اور ایسا ہونا بعض اوقات خلاف مصلحت اور حکمت ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی جماعت کے سپرد کیا گیا جس کو اس سے کچھ بحث نہیں، اور ایسا کام سالک کب کر سکتا ہے اور اس کو کیسے جائز ہوتا۔ اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ میرا رجحان پہلے اس طرف تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے، محض امر صریح کے متبع ہیں، اور ملائکہ کے متعلق بھی یہی خیال تھا کہ وہ محض نصوص کے متبع ہیں، مگر حدیث جس کا خلاصہ ہے جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ میں گارا اس لیے ٹھونس رہے تھے کہ کہیں رحمت حق اس پر متوجہ نہ ہو جائے۔ نیز دوسری حدیث، اس کا ترجمہ خلاصہ ترجمہ جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، جس قاتل نے گناہ یعنی قتل سے توبہ کر لی تھی، بعد مرنے کے رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس حدیث سے اس طرف رجحان ہو گیا کہ ملائکہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح مجذوبین کے متعلق فرمایا کہ جو ملائکہ کا حال ہے یہی حال مجذوبین کا ہے۔ اور اشراقی صاحب جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، یعنی حضرت کا کہنا ہے کہ مجذوبین فرشتوں کے متعلق یہ رجحان ہو گیا کہ فرشتے اجتہاد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مجذوبین کے متعلق بھی یہ رجحان ہو گیا کہ مجذوبین بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ پہلے رجحان تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے، اسی طریقے سے فرشتے بھی اجتہاد نہیں کرتے، امر صریح کے تابع ہوتے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا بس امر صریح کے متبع ہیں کہ صاف حکم کہا گیا اس پہ عمل کر لیں۔ لیکن پھر بعد میں رجحان حضرت کا یہ ہوا کہ بھئی ملائکہ یعنی فرشتے اجتہاد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت کا رجحان یہ بھی ہوا کہ مجذوبین بھی اور اجتہاد کرتے ہیں۔ جو ملائکہ کا حال ہے یہی حال مجذوبین کا ہے، اور اشراقی صاحب جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قصے سے یہ خیال اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ مجذوبوں میں اس میں اختلاف ہے کہ انگریزی سلطنت باقی رہے گی یا اس کو بدل دیا جائے۔